جو کوئی نہ کر سکا وہ پاکستان نے کر دکھایا، پاکستان امن کا علم اٹھائے میدان میں آیا، دنیا کو ممکنہ طور پر تیسری جنگ عظیم سے بچایا، جنگ کو رکوایا، متحارب فریقین کو مذاکرات کی ٹیبل پر لایا۔ ایران امریکہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے امن مذاکرات کا آج پہلا مرحلہ، شہر اقتدار اسلام آباد میں بڑوں کی بیٹھک کے لیے انتظامات، فریقین کی طرف سے مطالبات پر بات چیت، پاکستان ایک بار پھر بہترین سفارتکاری کے جوہر دکھا رہا ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں امن کی پہچان، ایران امریکہ کے درمیان مستقل جنگ بندی کا مشن، امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان میں موجود، امریکی وفد میں اسٹیو ویٹکوف، جیرڈ کشنر بھی شامل، ایران کا اعلیٰ سطح کا وفد بھی امن مذاکرات کے لیے شہر اقتدار میں موجود ہے۔ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالباف کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی بھی وفد میں شامل ہیں۔ وزیر خارجہ وزیر داخلہ فیلڈ مارشل نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی نائب صدر کی ملاقات، خصوصی ایلچی اسٹیو ویٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی ہمراہ تھے، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک، وفود کی مثبت اور تعمیراتی مذاکرات پر وزیر اعظم کا اظہار اطمینان۔ اسلام آباد مذاکرات میں حصہ لینے والے ایرانی وفد کے سربراہ کا شہید بچوں کو انوکھے انداز میں اظہار عقیدت، ایرانی وفد کے طیارے کی خالی نشستوں پر شہید ایرانی بچوں کی تصاویر آویزاں کی گئیں، امریکی حملے میں شہید ایرانی بچوں کی تصاویر کے ساتھ اسکول بیگ اور گلاب کے پھول بھی رکھے گئے۔ جہاز سے اترنے سے قبل وفد کے سربراہ باقر کالباف فردن فردن خالی نشستوں پر گئے۔ اس موقع پر ایرانی وفد کے سربراہ محمد باقر کالباف کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسلام آباد مذاکرات کے لیے اچھی ٹیم بھیجی ہے، صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا، آبنائے ہرمز بہت جلد مکمل کھل جائے گی، ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہو، یہ ڈیل ہمارے لیے اچھی ہوگی۔ مزید کہا، ہمیں کسی بیک پلان کی ضرورت نہیں، ایران کی فوج ختم کر دی ہے، ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خلیج میں اب جنگ نہیں امن کی باتیں ہو رہی ہے، جو فریقین کل جنگ میں آمنے سامنے تھے آج بات چیت پر تیار ہو چکے ہیں۔ اس پیش رفت پر برادر ملک ایران اور امریکی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، دونوں ممالک میں میری جنگ بندی کی تجویز قبول کی گئی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ توقع ہے کہ مذاکرات تعمیری رہیں گے، پاکستان فریقین کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جنگ کے میدان میں آمنے سامنے فریقین ٹیبل پر آ گئے، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اسلام آباد مذاکرات سے پر امید، انتونیو گوتریس کہتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو سفارتی موقع فراہم کیا، اقوام متحدہ کے ایلچی سفارتی کوششوں کی حمایت کے لیے خطے میں موجود ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے میں پائیدار امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر اتفاق، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال، پاکستان اور برطانیہ میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے گفتگو ہوئی۔ شہر اقتدار میں بڑی بیٹھک کے لیے بڑے انتظامات، اسلام آباد میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، جڑواں شہروں میں چھٹی، کاروباری مراکز مکمل طور پر بند، آج اور کل کے لیے متبادل ٹریفک پلان جاری، جی ٹی روڈ پشاور سے راولپنڈی کے لیے فیصل موڑ اور روات روڈ استعمال کرنے کی ہدایت، جی ٹی روڈ لاہور سے پشاور کے لیے روات چک بیلی روڈ چکری موٹر وے استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ ایران امریکہ امن مذاکرات، فضائی آپریشن کی بحالی، ملک بھر کے ایئرپورٹ سے خلیجی ممالک پروازوں کی روانگی، لاہور ایئرپورٹ سے 12 پروازیں خلیجی ممالک روانہ ہوئیں، کراچی 16، اسلام آباد ایئرپورٹ سے 18 پروازیں روانہ، ملتان سے 6، پشاور سے 8 پروازوں نے اڑان بھری۔
مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مقام دیا ہے کہ وہ آج ایک دنیا کے جو سپر پاورز ہیں ان کے درمیان مصالحت کرا رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا آج بہت بڑا دن ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کا پاکستان میں ہونا بہت بڑی کامیابی ہے۔ مذاکرات کی کامیابی کا فائدہ پوری دنیا کو ہوگا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی ڈی جی خان آمد کے موقع پر گفتگو۔ سابق گورنر پنجاب سردار ذوالفقار علی کھوسہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کی بے مثال سفارتکاری، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، وزیر خارجہ نے قوم کے دل جیت لیے۔ جنوبی پنجاب کے تاجروں، وکلا برادری، شہریوں کا حکومت کو خراج تحسین۔ مختلف شہروں میں ریلیاں، حکومت کے حق میں نعرے، کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کا کردار قابل تحسین قرار۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے اچھی خبر۔ وزیر اعظم کا ڈیزل کی قیمت میں 135 روپے لیٹر کمی کا اعلان۔ پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے لیٹر کمی کر دی گئی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 385 روپے لیٹر ہوگی، جبکہ پیٹرول کی نئی قیمت 366 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ قیمتوں کا اطلاق بھی کر دیا گیا۔ ڈیزل کی قیمتوں میں حالیہ کمی کے مثبت اثرات آنا شروع ہو گئے۔ ڈیرہ غازی خان میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 20% کمی۔ ٹرانسپورٹرز کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، اپنے طور پر کرایہ کم کیا ہے۔ ادھر رحیم یار خان انتظامیہ بھی کرایوں میں کمی کے لیے متحرک ہے۔ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی نے شعبہ ٹرانسپورٹ میں بھی نئی روح پھونک دی۔ دم توڑتی کاروباری سرگرمیوں نے ایک بار پھر انگڑائی لی۔ بہاولپور کے ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے گاڑیوں کے یومیہ اخراجات کا بوجھ کم ہو جائے گا، فائدہ مسافروں کو کرایوں میں ریلیف کی صورت میں دیں گے۔ الیکٹرک گرین بسیں جی بڑا تحفہ ہے سی ایم پنجاب کا ملتان کے شہریوں کے لیے، جہاں ٹرانسپورٹ کا بڑا فقدان تھا۔ پنجاب کا بہترین اور سپر جو ہے نا یہ پروگرام ہے، اس مہنگائی کے دور میں غریب آدمی کو یہ سواری مل جائے۔ ملتان کی سڑکوں پر بھی اب ماحول دوست گرین بسیں چلیں گی۔ 60 بسیں فراہم، آئندہ سال 100 مزید بسیں دینے کا وعدہ۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کہتے ہیں کہ شہریوں کو سستی سفری سہولیات میسر ہوں گی۔ شہریوں نے کم کرائے پر معیاری سہولیات کو بڑا ریلیف قرار دے دیا۔ اور فیاض پارک مظفر گڑھ میں جشن بہاراں فیسٹیول، کپڑوں اور کھانے کے سٹالز، خواتین نے پارک کا رخ کر لیا۔ خواتین کی طرف سے تیار کردہ دیدہ زیب جوڑے مرکز نگاہ بن گئے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر صنعت زار کے زیر اہتمام فیسٹیول 15 اپریل تک جاری رہے گا۔